الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و منجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے سال میں سے جو سب سے عظیم دن ہے، ان کا جو آخری 10واں دن ہے، ہم آج اس دن میں سانس لے رہے ہیں، اور اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے حضور حاضر ہیں اور خطبہ سنا رہے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے: احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اپنی زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان لائیں گے، اور اس کے باوجود بھی ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جوانی کی دہلیز کو پہنچے، بھرپور جوانی بھی گزارے، بڑھاپے کو پہنچے، اور 60 70 80 برسی عمر 20 بتا کے زندہ رہ کے اس کو کچھ بھی نہ ہو اور اللہ کے پاس چلا جائے؟ ایسا ناممکنات میں سے ہے۔ ہم ایمان والوں کو اللہ خالق و مالک بالخصوص وقتاً فوقتاً آزماتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے خبر دی تھی، جو جتنا اللہ خالق و مالک کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی وہ میں اللہ کے آخری نبی کے اوپر آئی ہے۔ اس سے پیچھے اگر آگے چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، اس قسم کی آزمائشیں شاید کسی کے اوپر نہیں۔ کوئی ایسا دنیا کے اندر نہیں آیا جس کے اوپر اتنی کٹھن آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آئی۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میں نے جب بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات، کچھ احکامات، کچھ باتوں میں آزمایا، حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ خالق و مالک فرماتا ہے فَأَتَمَّهُمْ، انہوں نے اس بات کو تمام کر دیا، جو بھی میں نے احکامات جاری کیے ابراہیم علیہ السلام نے کما حقہ ان کو پورا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنت کو ادا کرنے سے پہلے اپنے جملہ معاملات کا جائزہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے کیا اس کے اوپر ہم پورا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کا تذکرہ کہ جب ان کو 81 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اور وہ بیٹا اسماعیل جب لڑک پن کی عمر کو پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب کے اندر اپنے ابراہیم محبوب پیغمبر کو حکم دیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی انبیاء و رسل گزر چکے ہیں ان تمام کی جتنے خوابیں ہوا کرتی تھی وہ وہی ہوتی تھی اور وہی ان کو حکم ہوتا تھا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے جو بڑھاپے کی عمر کو اللہ خالق و مالک نے دیا، دعائیں کر کے لیا، دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے، بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو بیٹے نے کہا کہ باجان جو آپ کو آپ کے خالق و مالک نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ جب باپ نے ماں سے بیٹا لیا تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ باپ کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ کمال کی خاتون تھی وہ، کمال کی تربیت تھی کہ جب اللہ خالق و مالک کا حکم آئے تو میاں کو بھی اور بیوی کو بھی کسی قسم کے روڑے اٹکانا نہیں چاہیے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر نقشہ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، یہ جو دو لفظ ہیں کہ جب وہ دونوں اللہ خالق و مالک کے سامنے جھک گئے، جب باپ نے اس آزمائش کو فیس کیا کہ اپنے لڑک پن کی عمر میں پھول جیسے بچے کو وَتَلَّهُ بِالْجَبِينِ پیشانی کے بل گرا دیا تو اللہ خالق و مالک فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنی خواب کو سچا کر دکھلایا۔ کیا ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کی قربانی مانگی ہے؟ کبھی اللہ نے اتنی کڑی آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا کیا؟ کبھی اللہ نے کہا کہ میرے نام کی اپنی بیٹی ذبح کر دو، اپنے بیٹوں کو قربان کر دو؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بعد زمین پہ گرا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن کے نام کی، جن کی سنت کو تازہ کرتے ہیں ہر سال، ان کی سیرت کیا ہے، ہمیں اس سیرت کو بھی اپنے ماتھے کا جوہر بنانا چاہیے۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح محسنین کی جماعت جو نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تلک الجنہ التي نورث من عبادنا من كان تقيا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کا خوف کھانے والے ہوں گے، جو حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے نوری، میں ان کو وارث بنا دوں گا اس جنت کا جس جنت کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو وارث بنائے گا؟ جو ہر معاملہ کے اندر اللہ خالق و مالک سے ڈرنے والے ہوں گے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ حج کی آیت نمبر 37، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ان کی بوٹیاں، ان کا گوشت
اللہ خالق و مالک کے پاس نہیں جاتا، نہ ہی ان کا خون اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ گوشت تم کھا لیتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ تو اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل کے حالات کیسے ہیں، اس کی نمازیں کیسی ہیں، میں نے اس کو مال دیا ہے تو سال کے اندر اس کے زکات کا حساب کیسا ہے، اللہ کو یہ دیکھتا ہے۔ اللہ چھوٹوں میں دیکھتا ہے کہ بڑوں کے لیے ادب ہے، احترام ہے، حیا ہے، عزت ہے، فقیر ہے، تعظیم ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اللہ بڑوں میں یہ دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر چھوٹوں کے لیے شفقت ہے۔ اللہ کسی بھی منصب کا انصاف دیکھتا ہے، اللہ کسی بھی طاقتور کی عاجزی و انکساری دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے مالوں کی، تمہاری کمائی کی ذرائع کو دیکھتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ کو کون پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اٹھاؤ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح قربانیاں کرتے ہو بعین اسی طرح اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کر۔ اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، جتنے بھی انبیاء و رسول گزرے ان سب نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی آل اولاد کو قربانیوں سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، حکم دے اپنے اہل و عیال کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر ان کو کہیں کہ نماز کے اوپر ثابت قدمی اختیار کریں، صبر سے کام لیں، اس کو قائم کریں، ترک نہ کریں۔ لا نسألک رزقا، میں آپ لوگوں سے رزق کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں کہا کہ لوگوں میں تم سے گوشت نہیں مانگتا کہ پٹھ کی بوٹیاں دے دو، یہ پائے مجھے دے دو جس کی آج بڑی بکنگ ہوگی۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، نحن نرزقک، میں تو تمہیں کھلانے والا ہوں، میں تو تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں تو تمہیں خود پلانے والا ہوں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، لوگوں سنو، انجام کار کے اعتبار سے وہ لوگ خیر پہ ہوں گے، ان کا انجام اچھا ہوگا جن کے دلوں کے اندر قربانیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ کا ڈر ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا کہ تم نے بھیڑ لیا ہے، تم نے بکرا لیا ہے، تم نے اونٹ لیا ہے تو کتنے کا لیا ہے۔ واللہ ایک سائڈ سے اگر کوئی ماڑا بندہ، وہ ریڑھی لگانے والا، وہ مزدوری کرنے والا، وہ نوکری کرنے والا، وہ کھیتوں میں وہ کام کرنے والا، اگر وہ 10-15 ہزار روپے کا دوندا چھوٹا سا ٹیڑی بکرا لے لے اور دوسری سائڈ سے پوری دنیا میں سے سب سے بہتر جس نے جانور لیا ہو، اللہ ان دونوں کے دلوں کو ٹٹولتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ٹیڑی دوندا بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو انجام کار کے اعتبار سے اللہ خالق کا مالک فرماتا ہے وہ لوگ فائدہ میں ہوں گے جو قربانیوں کے ساتھ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ قربانی کہتے کس کو؟ قربانی قربت سے، قربانی قربت سے، قربانی کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی بھی کریں اللہ کا قرب بھی حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ ان جانوروں کو چھریاں پھیرنے کا۔ اللہ کا قرب ان لوگوں کو ملتا ہے جو قربانیوں کے ساتھ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے جملہ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے ہمارے محبوب آپ اپنی زبان نبوت سے دنیا والوں کی اس بات کی خبر دے دیں، قل کہہ دیجئے إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کبھی ایسا بھی آپ نے سنا إِنَّ نُسُكِي وَصَلَاتِي، یہ ترتیب تو نہیں تھا، ترتیب یہ ہے کہ دنیا والوں کو کہو ان صلاتی، قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ کرو، ان کو کہو کہ میری نماز ونسو کی، پھر قربانی۔ کس نے پڑھی آج فجر کی نماز؟ میں بہت برا لگتا ہوں اپنے چند ایک بھائیوں کو کہ یہ بڑی مجلس کے اندر مسیطے ہی کو شرط نہیں چیکتا کہ فجر پڑھی جائے، کیا کروں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ کہو زبان نبوت سے دنیا والوں، ان کو کہو
کہ میری نماز ونوسو کی پھر قربانی. جس نے فجر نہیں پڑھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اس نماز فجر کو نہ پڑھ کے جب قربانی کریں گے تو اللہ بے نماز کی قربانی اپنے ہاں قبول نہیں کرتا. جو متقی ہوتے ہیں نماز کو ترک کرنا ان کے نزدیک بہت بڑا پاپ ہوتا. جس نے نہیں پڑھی وہ قربانی کرنے سے پہلے نماز فجر کو ادا کرے اور باقی نمازوں کا بھرپور دھیان رکھے. چونکہ ترتیب یہ ہے پہلے نماز ہے اور پھر فجر کی نماز, پھر عید الاضحیٰ کی نماز کو پھر قربانی. اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے, دیکھا کہ راستے میں کوئی بکری ذبح ہوئی ہے, ابھی نماز پڑھانے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے کی؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ سب سے پہلے میرا گوشت غریبوں کے ہاں جائے تو میں نے چھری پھیر دی. آپ نے فرمایا کہ تمہاری ایک قربانی نہیں صدقہ تو ہو سکتا ہے, جو کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز اور پھر قربانی. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جو قربانی کرتے ہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا. جو فجر چھوڑتے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول کر لے گا. آپ خود فیصلہ فرما لیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تلک الدار الاخرہ, آخرت کا جو بہترین گھر ہے, جو ٹھکانہ ہے, نجعلھا للذین لا یریدون علوا, ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر تکبر نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے, کسی قسم کا پھڈا پیدا نہیں کرتے, ولا فسادا, نہ تو فساد پیدا کرتے ہیں, نہ تکبر, نہ غرور, اپنے جانوروں کے اوپر غرور گھمنڈ نہیں کرتے. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ ان کے لیے میں نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے. والعاقبۃ للمتقین, کوئی شک نہیں کہ انجام ان لوگوں کا اچھا ہے. قربانی ان لوگوں کی قبول ہے جو دلوں کے اندر اللہ خالق و مالک کا ڈر رکھتے ہیں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے مسلمانوں سے درگزر کرو, ان کو معاف کر دو, ان کی باتوں کو, ان کی زیادتیوں کو, ان کی کوتاہیوں کو, ان کے مظالم کو اللہ خالق و مالک کے لیے, رضا کے لیے معاف کر دو. یہ تقوی کے بالکل قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ معاف کرنا, قربانیاں کرنے سے پہلے جتنے جہاں بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کو دعا بنا کے معاف کریں. فجر کی نماز کو پورا کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کے اپنے جانور کو ذبح کریں تو ہم اللہ کے ساتھ امید کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے گا. اللہ سے التجا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر احوال سے رحم فرمائے. جو کچھ کہا, جو کچھ سنا, کہنے والے, سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں اے اللہ ہماری کمیوں سے, ہماری کوتاہیوں سے, ہماری سستیوں سے, ہمارے گناہوں سے, چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ درگزر فرما. اے اللہ درگزر فرما, اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ ہمیں قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنا تقوی عطا فرما, نصیبے میں لکھ دے. اے اللہ ہر معاملہ کے اندر تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں. اے اللہ خالق و مالک ہماری قربانیوں کی سستیوں کو دور فرما. اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرف سے اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضرین مجلس کے جملہ معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ان کے جملہ معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ان کے جملہ معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, دکھوں کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کو
ان کی آزمائشوں کو دور فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ خالق و مالک ان سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دین دنیا بہتر فرما، اے اللہ ان کے اکابرین جو آباء و اجداد میں ایمان کی حالت میں تیرے پاس آ چکے، اللہ ان کے احوال پہ رحم فرما، ان کی آخری منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اے اللہ طاعت نگاہ وسیع فرما دے، اے اللہ ان کو اور ان کے جو جتنے بھی جی رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، اے اللہ تو ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے، اے اللہ یہ تو جوان ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اولاد والے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو خود یہاں پہ جتنے تشریف فرما ہے مرد و زن، اے اللہ ان کو بھی اپنے والدان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو حجاج کو رام مکہ مدینہ کے اندر اللہ ان کی نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما، اے اللہ ان کی سعی کو ان کی جستجو کو، اے اللہ ان کے مینا مسجد عرفہ سے قیام کو، ان کے طواف کو، ان کی صفا مروہ کی سعی کو، اے اللہ ان کی تبادوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جو سستیاں رہ گئی اللہ خالق و مالک ان سے درگزر فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرما، اے اللہ جو انتظامات کرنے والے ہیں اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کے اندر اس کو اجر عطا فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے حق میں ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خواتین کی، ہماری بیویوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان خواتین ہیں اللہ ان کی شرم و حیا کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے احوال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اپنے کسائیوں کو دوران ذبح اپنے جانوروں کا قطعی طور پہ منقا توڑنے کی اجازت نہ دے، نہ ہی نوٹ کے ساتھ ان کی شرح کے اندر ان کو ضرب دینے کی اجازت دے، اور نہ ہی جب تک آپ کا جانور پورا ٹھنڈا نہ ہو جائے ان کو کھال اتارنے کا عمل شروع نہ کرنے دیں، اس بات کا پورا دھیان کیجیے۔ ما توفیقی الا باللہ علیہ